السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر یمن کے ساتھ۔ آج ذرا بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ویسے تو اس حوالے سے کہنے سننے کو کچھ زیادہ ہے نہیں، لیکن آج جب میں محترم ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قوم کے لیے بڑا تحفہ ہے اور قوم کے لیے اس میں کافی ساری آسانیاں ہوں گی، تو میں نے سوچا چلیں ذرا قوم کے لیے اس میں کیا آسانیاں، اس کے اوپر ذرا کچھ تبصرہ کر ہی لیا جائے۔ بیسیکلی جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، اس ترمیم کو منظور کرنے کے لیے جس طریقے سے اس حکومت نے جتن کیا اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے بات ثابت کی جائے کہ یہ عوامی مفاد کی جو ترمیم ہے اور اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان میں اب تیزی آئے گی اور خاص طور پہ جو انصاف کی فراہمی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ یہ بیسیکلی حکومت کا ایک طول کلیم ہے، جو حکومت ایک پکچر دے رہی ہے، ایک عوام کو بتانا چاہ رہی ہے کہ آخر آپ کے لیے ساری ترمیم کی جا رہی ہے، اور اب کیونکہ عدالتوں کے اوپر جو سیاسی مقدمات ہیں ان کا بوجھ نہیں ہوگا تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت غالباً یہ بھول گئی کہ یہ جو پاکستان میں ایک عام عوام کے جو معاملات ہیں ان کا جو زیادہ تر جو ایریا ہوتا ہے وہ سول سوٹس کا ہوتا ہے، وہ سول عدالتوں کا ہوتا ہے، وہ آپ کی ہائی کورٹ تک میکسیمم اگر معاملات چلے جائیں تو ہائی کورٹ تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو عدالتی نظام ہے اس کو حکومت نے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان کی بات بالکل درست ہے کہ آئینی اعتبار سے پاکستان کافی پیچھے ہے، کیونکہ پاکستان میں انصاف کا حصول، عدالتی نظام، درجہ بندی کے اعتبار سے دیکھیں تو ابتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو جس انداز سے اور جو بات کہہ کے پورٹرے کیا گیا وہ انتہائی غلط ہے اور مزے کا کیس ہے۔ دوسری بات، جب بھی تک سارا کچھ ہو رہا تھا، کچھ نکات اس میں یقینی طور پر بہت سے ایسے ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہماری عدلیہ نے بھی کوئی زیادہ بہتر کردار ادا نہیں کیا۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جس انداز سے ان کو ریسٹور کیا گیا اور ان کے جو معاملات ہے، پھر پی سی او ججز، اور پھر ماضی قریب میں جو ججز کے اعتبار سے جو صورتحال نظر آتی ہے، کیونکہ مختلف پارٹیز کا مختلف ججز کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ریزرویشنز رہی ہیں۔ ایز آف ناؤ قاضی فائز عیسیٰ کے حساب کے حوالے سے بھی ایک بڑے سیکٹر میں پایا جاتا ہے کہ شاید اس وقت ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا خاص طور پہ تحریک انصاف اس بات کو سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، ان کے اعتبار سے جو معاملات آ رہے ہیں وہ انجسٹس پر مبنی ہیں۔ بہرحال پاکستان کی عدالت میں ہی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس ساری صورتحال کا ایک عام آدمی سے پہلے بات تو کلیئر کر لیا جائے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سارا معاملہ ہے اشرافیہ سے، پولیٹیکل ایلیٹ سے، اور یہ ساری کی ساری جو تیاریاں ہیں بیسیکلی حکومت نے اسی لیے کی ہیں کہ جو حکومت کو خطرات ہیں اور خدشات ہیں کہ شاید جو فارم 47 کا معاملہ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، شاید آگے چل کے کوئی ایسے معاملات ہیں جو حکومت کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں، تو یہ غالباً حکومت نے اس کی ایک تیاری کی ہے، اور اس کی تیاری حکومت نے ڈے ون سے شروع کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک بل پاس کیا گیا جس میں پروسیجر بل جس کو نام دیا گیا، اور اس میں ذرا بات کی گئی کہ آخر چیف جسٹس کا کردار کیا ہوگا، کتنی پاورز ہوں گی، پھر یہ بتایا گیا کہ جو بینچ کی تشکیل ہے وہ کیسے ہوگی، اور پھر اس کو بعد میں ایک آرڈیننس کے تحت تبدیل بھی کیا گیا، پہلے جو خود کلیم کیا اسی کو تبدیل کیا۔ یہ ساری صورتحال کہیں نہ کہیں ساری جو آداب تھے اس کی تیاری تھی، لیکن حکومت کو آخر میں جو ابتدائی مسودہ تھا اس سے بیک آف کرنا پڑا۔ حکومت چاہتی تھی کہ اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو اس کو حل کرا لیے جائیں اور وہ ترامیم کرا لی جائیں۔ حکومت نے کوشش پہلے بھی کی تھی، لیکن اب حکومت کے پاس کیونکہ وقت کم تھا اور مقابلہ یقینی طور پہ سخت تھا اور کافی زیادہ سخت ہو چکا تھا، کیونکہ جس انداز سے آخری دن میں بھی یہ ترمیم پاس ہوئی، ترمیم کا ہونا اور نہ ہونا تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اگر آپ آئینی ترمیم کی بات کریں تو بہت زیادہ آئینی ترمیم کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر وقت ملا نہیں ملا، اس کے اوپر وہ بحث ہوئی نہیں ہوئی، اس کے اوپر وہ برین اسٹارمنگ ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ جب ایک آئین بنایا جاتا ہے، جب کوئی ایسی بڑی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر کافی زیادہ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر مختلف سیشنز ہوتے ہیں، ماہرین سے رائے لی جاتی ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، آپ کی مختلف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے، مختلف جماعتوں سے رائے لی جاتی ہے۔ اس سارے مسودے کو جو ایک عوام کے لیے، اس کو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی عوام کے لیے کیا، تو اگر عوام کے لیے کیا تو عوام میں بھی یہ بات بھیجی جا سکتی تھی۔ 18ویں ترمیم اس کی ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے
کہ آپ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو عوامی زبان میں لکھیں اور عوام سے بھی اس کے اوپر ایک رائے لیں اور سوشل فیڈ بیک بھی دیکھیں کہ عوام کا اس کے اوپر فیڈ بیک کیا ہے. لیکن یہ مسودہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ وزیر قانون آخر وقت تک یہی کہتے رہے کہ وہ مسودہ ابھی تک ان تک پہنچا نہیں, وہ ڈرافٹ ابھی تک ان کو ملا نہیں, اور وہ کاپی اس وقت منسٹری میں موجود ہے اور وہ اس وقت آ رہی ہے اور وہ اس وقت آ رہی ہے. اس کے اوپر کیسے ہی کوئی بحث ہو سکتی تھی جب یہ کاپیز ہی موجود نہیں تھی. ایک کلیم پی ٹی آئی کا میں دیکھ رہا تھا عمر ایوب صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ جو کمیٹی میں پاس ہوا اور جو وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا بل, اس دونوں کاپیز کے اندر فرق ہے, اور اگر یہ فرق ہے تو پھر کمیٹی بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ فرق ہے تو کیوں ہے, اور اگر یہ فرق نہیں ہے تو عمر ایوب صاحب کو اس کے اوپر ایک بار پھر سے اپنی ریکٹیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا بیسس ہے. بہرحال تحریک انصاف کا ایک بڑا گلہ سامنے آیا کہ وہ ان کے جو اراکین تھے غالباً 5 تک کی تعداد بتائی جا رہی ہے جنہوں نے اس میں حکومت کو ووٹ دیا, اور اس کے لیے بھی ایک راستہ کھولا گیا پہلے کہ جس انداز سے ایک ترمیم مطلب ایک قانونی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, اور پھر وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ایم این اے اپنی پارٹی کے جو پالیسی ہے اس کے برخلاف جا کے ووٹ دے سکتا ہے. یہ بھی اس سارے معاملے کی ایک کڑی تھی کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو آسان بنایا جائے, اور کل کو جب ضرورت پڑنی تھی اور جب ریزرو سیٹس حکومت کے ہاتھ سے چلی گئی تھی تو یہ سارا کا سارا ملبہ اسی طریقے سے ڈائیورٹ کیا جا سکتا تھا, کیونکہ اب حکومت کے ہاتھ سے ریزرو سیٹ جا چکی تھی, حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی کسی صورت نہیں تھی, اور ایک ہی رستہ رہ گیا تھا کہ اگر حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے اور اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتی ہے تو واحد حل یہ تھا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے دیں, فلور کراسنگ کی اجازت دے دیں. وہی کچھ ہوا ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے, جس کو کرٹیسائز بھی بہت زیادہ کیا گیا. یہ رستہ تو کھلا بہرحال کہ کوئی اراکین اگر اپنی پارٹی پالیسی سے منحرف ہوتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوا, اور اس کی وجہ سے آج گورنمنٹ اس پوزیشن میں آئی کہ آئینی ترمیم ہوئی. تحریک انصاف کا یہ گلہ رہا کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ان کے لوگوں کے اوپر بھرپور دباؤ پڑا. وہ دباؤ اس صورت میں پڑا کہ نہ صرف مالی طور پہ ان کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ان کی فیملیز کو بھی اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا. اب اگر ایک آپ پاکستان کی بات کریں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب ہے, ایک قائد کا پاکستان ہے, اس کے اندر اگر ایک ایم این اے یہ بات کلیم کرتا ہے یا ایک سیاسی جماعت اس طرح کی بات کلیم کرتی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے. اسی کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب نے جو اس گفتگو کی کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کسی نے نہیں بلکہ باپ کے باپ نے اپروو کرائی, اور جو کروا رہا ہے وہ فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں. اب فیصل واڈا صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں, وہ کس کو باپ کہہ رہے ہیں اور وہ کس کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہے وہی بتا سکتے ہیں. لیکن ان کے اشارے سے یقینی طور پہ بہت سے لوگ بہت کچھ سمجھ تو رہے ہیں کہ آخر یہ ترمیم ہوئی کیسے, اور اگر یہ ایسے ہوئی بھی ہے تو کوئی نئی بات نہیں. پاکستان میں عام طور پہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. تحریک انصاف اس پہ گلہ زیادہ نہیں کر سکتی کیونکہ تحریک انصاف کے دور میں بھی جو ایک دو بات تحریک انصاف کو نمبرز کی ضرورت پڑی تھی وہ وہیں سے ساری سپورٹ ملی تھی جہاں سے آج اس حکومت کو مل رہی ہے, تو اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بھارت جو کلیم ہے شہباز شریف صاحب کا کہ یہ عوامی مفاد میں معاملات کیے گئے ہیں اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا, سراسر غلط ہے. یہ سارا کا سارا فائدہ اس وقت اس حکومت کو ہوگا, اور کہیں نہ کہیں حکومت اپنے اس معاملے کو چھپانے میں یا کور کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ جو پاکستان میں حالیہ الیکشنز ہوئے تھے 2024 کے, اب حکومت کے اوپر کم سے کم اس الیکشن کو لے کے فی الحال کوئی تلوار نہیں لٹک رہی. جاتے آتے پروگرام میں ایک پریڈکشن بھی کرتا چلوں کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم ہو چلی ہے, تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے, ہم مر گئے, بہت برا ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا. لیکن پاکستان میں آئینی ترمیم یا اس طرح کے عمل کی بات کریں تو ماضی میں بہت بار اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں, ماشاءاللہ لگے ہیں, بہت کچھ ہوا, لیکن پروسیس چلتا رہا اور پروسیس چلتا رہنا چاہیے, اور جب پروسیس چلتا ہے تو ریکٹیفائی بھی کرتا ہے. یہ جو آئینی ترمیم ہے کوئی بعید نہیں کہ آج یہ جو 2 فیصلے ہوئے, ایک تو فلور کراسنگ کا, دوسرا یہ آئینی ترمیم کے بعد اب جو معاملہ چل پڑا ہے اس کا آنے والے دنوں میں انہی سیاسی جماعتوں کو بہت بڑا نقصان ہو جائے, اور کل کو یہی سیاسی جماعتیں اس کے اگینسٹ کھڑی اور تحریک انصاف اس کے سپورٹ میں آ جائے, یہ بھی ممکن ہے اور یہ ہوگا, یہ بالکل ہوگا. اور پاکستان میں یہ روایت ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو چیزیں بدلتی ہیں اور بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. گورنمنٹ نے یہ آئینی ترمیم تو کر لی, لیکن اس آئینی ترمیم کو کرنے سے سپریم کورٹ کو جہاں پہ کمزور کیا وہاں پہ اپنے لیے ایک ایسا مشکل معاملہ کھول دیا, کیونکہ
اب معاملہ کہیں اور سے چلے گا، اور معاملہ جب کہیں اور سے چلے گا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.